السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے؟ تو آئیے ہم اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے۔ کہ آپ نے 3 بار فرمایا، یعنی وہ ناتمام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو بھی پڑھیں؟ آپ نے کہا، اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے، قال اللہ تعالی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی وإذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ اثنى علی عبدی وإذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی وقال مرة فوض الی عبدی وإذا قال ایاک نعبد وإیاک نستعین قال هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ قال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور ایک مرتبہ فرمایا میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور بندہ جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ صحیح مسلم الصلاۃ باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ، حدیث نمبر 395۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110۔ اور نہ نماز بلند آواز سے پڑھیں اور نہ آہستہ، بلکہ ان کے بیچ کا طریقہ اختیار کریں۔ اس آیت میں الصلاۃ سے مراد نماز میں قرات ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی صراحت موجود ہے۔ وسنن ابی داود الصلاۃ باب من ترک القراءۃ فی صلاتہ بفاتحۃ الکتاب، حدیث نمبر 821۔ اسی طرح اس حدیث میں بھی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفہا لعبدی
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ کا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس حدیث میں بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی صریح دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا ایک رکن ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں لفظ قرآن یعنی پڑھنا استعمال کیا گیا ہے، اور مراد اس سے نماز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78۔ اور صبح نماز فجر بھی، بے شک فجر کی نماز حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس آیت میں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ صحیحین میں اس کی صراحت موجود ہے۔ صحیح البخاری التفصیل باب قولہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بنی اسرائیل سورہ 17 آیت نمبر 78، حدیث نمبر 4717۔ تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، اس میں یعنی صبح کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحیحین میں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحیح البخاری الاذان باب وجوب القراءۃ للامام والمامون، حدیث نمبر 756۔ صحیح مسلم باب وجوب قراءۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ، حدیث نمبر 394۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 490 اور صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1789۔ قرآن اور احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی یا وہ اکیلا نماز پڑھنے والا ہو۔ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔